الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے اس مبارک اجتماع میں شرکت کی سعادت بخشی۔ اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ علی نور یوم القیامہ عند ظلمت الصراط۔ آقا فرماتے مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن پل صراط کے وقت، تاریکی کے وقت جو ہے وہ نور ہوگا۔ جب پل صراط پر تاریکی ہوگی اس وقت درود جو ہے وہ نور کا کام کرے گا۔ آگے آقا فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُقْتَالَ لَهُ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلْيُكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ۔ فرماتے ہیں جسے یہ پسند ہو کہ اسے قیامت کے دن یہ نور اور اجر و ثواب پورا پورا ملے تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ تو قیامت کا نور، اجر، پل صراط پر آسانی یہ درود پاک جو ہے انشاءاللہ پیدا کر دے گا۔ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجیے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی ٹینشنیں، آپ کی مشکلیں، آپ کی پریشانیاں وہ درود پاک کی برکت سے دور ہو رہی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر کہتے ہیں نا ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اللہ کرے کہ ہم فضول کاموں کو چھوڑ کر زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے جو بیان کا موضوع مجھے دیا گیا، کامیاب زندگی۔ زندگی ہم سارے ہی گزار رہے ہیں اور گزر ہی جاتی ہے، اچھی بھی گزر جاتی ہے اور بیکار بھی گزر جاتی ہے۔ رک نہیں سکتی زندگی، یہ ہر سیکنڈ، ہر لمحہ، ہر دن، جو دن آج گیا وہ پھر نہیں آئے گا، جو سال گزر گیا وہ پھر نہیں ملے گا، بلکہ اور شارٹ کر دیں تو جو سانس ہم نے لے لی ہے وہ سانس اب دوبارہ نہیں آئے۔ اب عقل مند وہ ہے کہ جو اپنی زندگی کو پراپر طریقے سے، کامیاب طریقے سے گزارتا ہے۔ اچھا، کامیابی کے لیے ہر بندے نے پیرامیٹر الگ بنائے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار کامیاب تو پیسے والا ہے، پیسے ہیں تو مزے ہیں جناب، لائف کا مزہ ہی مال میں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کیونکہ بڑا گھر ہو تو آسانی ہے، بڑی گاڑی ہو تو آسانی ہے۔ اچھا، کچھ لوگ پیسہ کما لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، کامیاب تو شہرت والا ہے۔ مشہور آدمی جو ہے نا اصل وہ مزے میں ہے، وہ دنیا اسے جانتی ہے، میرے پاس اتنا پیسہ پھر بھی کوئی نہیں پہچانتا، مول برابر والا نہیں پہچانتا مجھے، وہ اس کو ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے مالدار سیاست میں کیوں آتے ہیں یا اس طرح کے کاموں میں کیوں آتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہوتی، اب شہرت چاہیے ہوتی ہے۔ انسان جو ہے کہتے ہیں کسی حال میں خوش نہیں ہوتا، تو کہتا ہے پیسے تو بہت ہیں مگر پہچانتا کوئی نہیں ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے میں کتنا پیسے والا ہوں، تو اب کوئی طریقہ ایسا کروں کہ جس سے شہرت مل جائے۔ اچھا، اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یار طاقتور بڑا خوش قسمت ہے،
جس کے پاس قہر و تسلط ہو، جو کوئی آرڈر رکھتا ہو، جو پاور رکھتا ہو، حکومت میں ہو، اقتدار میں ہو، لوگوں نے الگ الگ پیرامیٹر بنائے. ہو سکتا ہے کوئی یہ بھی سوچتا ہو جو زیادہ خوبصورت ہے وہ شاید کامیاب ہے، اس کے مزے ہیں لائف کے. تو یہ جو کنفیوژن ہے نا ڈسکشنز میں، دوستوں میں لوگ بیٹھتے ہیں، رشتہ داروں میں بیٹھتے ہیں، یار کون سکسیسفل ہے، ہو از سکسیسفل. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جناب جس نے بہت زیادہ پڑھ لیا، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی، وہ کامیاب ہے. تو اس کنفیوژن کا ایک سالوشن ہے میرے پاس. ہیں اس کنفیوژن کا سالوشن یہ ہے کہ ہم سب کو بنایا کس نے؟ بتاؤ نا. اور پھر اس دنیا کو کس نے بنایا؟ تو کیوں نہ اللہ کریم سے ہی پوچھ لیں، مالک تو ہی بتا دے کامیاب کون ہے. اور اگر ہمیں اللہ کا کلام بتا دے کامیاب کون ہے، سکسیسفل کون ہے، تو مسئلہ یہ ہو گیا نا. پھر ہم سب کو آسان ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک جو کامیاب ہے، ہم سارے اس راستے پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور فینومنا ہے، لوگ ایک عجب سی گفتگو کرتے ہیں یا ان کا ذہن بن گیا ہے کہ یار جب بھی یہ مولوی حضرات کے پاس جاؤ نا تو یہ کہتے ہیں اللہ کو راضی کرو. ٹھیک ہے آخرت بھی بہتر کرنی چاہیے مگر دنیا بھی تو اچھی کرنی ہے نا بھائی. جنت تو مل جائے مگر دنیا میں پریشان رہتا ہوں، اس کا کیا؟ یہ عجب شیطان نے وار کیا ہے. اب میں آپ سے بڑا لاجیکلی سوال کر لیتا ہوں کہ مجھے بتائیے دنیا بنانے والا کون ہے؟ روزی دینے والا کون ہے؟ خوشیاں دینے والا کون ہے؟ نوکری میں ترقی دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت دینے والا بھی وہ ہے، روزی دینے والا بھی وہ ہے، آخرت کے مزے دینے والا بھی وہ ہے، دنیا میں سکون دینے والا بھی وہ ہے. ادھر عزت دینے والا وہ ہے، ادھر بھی عزت دینے والا وہ ہے. تو صحیح تو کہتے ہیں مذہبی لوگ کہ اللہ کو راضی کر لو، رب راضی تو سب راضی. اللہ راضی ہو گیا تو دنیا بھی اچھی ہونی ہے. یہ مائنڈ سیٹ چینج کریں اپنا کہ یار اللہ کو راضی اس لیے کرنا ہے کہ آخرت اچھی ہوگی، دنیا کے لیے الگ سے کام کرنا پڑے گا. نہیں، جس سے مالک کائنات راضی ہو گیا وہ اس کے دنیا کے معاملات بھی آسان کر دے گا، وہ اس کی روزی میں بھی برکت ڈال دے گا، اس کی بیماریاں بھی دور کر دے گا، اس کی ٹینشن بھی دور کر دے گا، کیونکہ وہ رحمان الدنیا والآخرہ ہے. وہ مالک کائنات ہے، دنیا بھی اس نے بنائی ہے، آخرت کا مالک بھی وہی ہے، دنیا کا مالک بھی وہ ہے، جنت کا مالک بھی وہ ہے. وہ جسے چاہے دنیا میں نعمت عطا فرمائے، جسے چاہے جنت میں داخل فرما دے. تو جس سے رب راضی ہو جائے گا اس کے سارے کام آسان ہو جائیں گے. اٹ مینز ہمارا الٹیمیٹ ٹارگٹ، ہمارا سب سے اہم مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کے حبیب ہم سے راضی ہو جائیں. انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، آخرت میں بھی بیڑا پار ہے. ٹھیک ہے. اب ساری بحث ختم، کون سکسیسفل، کون کامیاب، آؤ اللہ کے کلام سے پوچھ لیتے ہیں. اور اللہ کریم نے صرف 10 آیتوں میں 10 آیات ہیں قرآن پاک کی، اور یہ ہے 18ویں پارے کی ابتدائی 10 آیتیں. یہ سورت کا نام ہے سورہ مومنون. اللہ کریم نے کون کامیاب ہے یہ بیان فرما دیا. اچھا کوئی بہت بڑی لسٹ بیان نہیں فرمائی کہ یہ کام کر کے بندہ بہت کامیاب ہوگا. آج اگر صرف غور سے آپ میرے ساتھ 15 20 25 منٹ رہیں گے اور توجہ رکھیں گے تو اللہ کے کلام کے ذریعے رب کریم نے واضح فرما دیا کامیاب کون ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کامیاب لوگوں کو ملے گا کیا، انعام کیا ملے گا، کیونکہ یہ بھی تو بندہ سوچتا ہے نا کہ بھائی آپ کام بھی بتا رہے ہیں، بعد میں اس کا معاوضہ کیا ملے گا. اللہ نے وہ انعام بھی اسی 10 آیتوں میں بیان فرما دیا ہے. کمال کی صورت ہے. ٹھیک ہے. اب ذرا غور سے ان آیتوں کو سنتے ہیں، رب کے کلام سے جانتے ہیں کہ کامیاب کون ہے. اور جب سورہ مومنون کی یہ جو ابتدائی 10 آیتیں ہیں، یہ نبی پاک پر جب وحی نازل ہوئی اس وقت سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی کیفیت کیا بنی، ذرا یہ سنیے. سورہ مومنون کی جب ابتدائی 10 آیتیں نازل ہوئیں، اس کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی تھی نا، جبریل امین جب قرآنی آیات لے کر آتے تھے تو ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی تھی نبی پاک پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. چہرے کے قریب، چہرے مبارک کے قریب مکھیوں کے بھنبھنانے کی آواز آتی تھی. تو آپ کہتے ہیں کہ ایک دن وحی نازل ہوئی، ہم سب سمجھ گئے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے یا وحی نازل ہو رہی ہے. تو ہم صحابہ کرام انتظار کرنے لگے. جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے
اور دعا مانگنا شروع کر دی. وہ دعا کیا ہے؟ میں وہ دعا مانگتا ہوں، آپ سارے آمین کہنا شروع کر دیں، کیونکہ ہم نے اب انہی 10 آیتوں کی تلاوت بھی سننی ہے. اللہ نبی پاک کی ان دعاؤں میں ہمیں حصہ عطا فرما دے. اللہ کے حبیب دعا کرتے ہیں، اے اللہ عز و جل ہمیں عطاف کرنا اور کمی نہ کرنا، ہمیں عزت دینا اور ذلیل نہ کرنا، ہمیں عطا فرمانا اور محروم نہ رکھنا، ہمیں چن لے اور ہم پر کسی دوسرے کو نہ چن. اے اللہ ہمیں راضی فرما اور ہم سے راضی ہو جا. یہ دعا فرمائی میرے آقا نے، اللہ قبول فرمایا ہم سب کے حق میں. پھر فرمایا کہ مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جس نے ان میں مذکور باتوں کو اپنا لیا وہ جنت میں داخل ہوگا. نبی پاک نے جنت کی بشارت عطا فرما دی. اور پھر پیارے آقا علیہ السلام نے قد افلح المؤمنون سے لے کر 10ویں آیت کے آخر تک پڑھا. اب یہ 10 آیتیں کیا ہیں غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون، یہ پہلی آیت. اس پہ قرآن کیا کہتا ہے؟ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. کامیاب کون ہے؟ ایمان والا. ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی. مگر اس نعمت کا جو ہمیں انعام ملا بن مانگے ملا نا. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس نے ریکویسٹ بھی کی تھی، دعائیں کی تھیں کہ اللہ پیدا کرنا تو مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کرنا. بن مانگے ہمیں ایمان ملا. یہ بلا شبہ کمال کی سب سے بڑی نعمت ہے. لیکن اس نعمت کی قدر کس کو ہے؟ میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا جو مذہب ہے اللہ کی رحمت سے وہ اسلام ہے. ساری دنیا میں لوگ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. جس طرح غیر مسلم مسلمان ہو سکتا ہے، اس طرح مسلمان کا ایمان بھی چھن سکتا ہے، وہ بھی اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. یہ بڑا نازک معاملہ ہے اور اس میں ہمیں غور کرتے رہنا ہے، دعائیں بھی کرنا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. یہ دعا کہ نبی پاک کر رہے. حالانکہ آقا تو وہ ہیں، وہ شعر پڑھتے نا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہان کو دین ملا. آقا کے صدقے کو تو ساری دنیا کو دین ملا، مگر آپ دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرے دل کو ثابت قدمی دینا. یہ کیوں؟ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے کہ ہم خیال کریں کہیں یہ دل پلٹ نہ جائے. لا دین لوگوں کی صحبتیں لوگوں نے اپنائی ہوئی ہیں، ہر کسی کے مذہب اور ہر کسی مسلک اور ہر کسی جناب خیال والے کی باتیں سننا شروع ہو گئے. سوشل میڈیا آ گیا ہے، ذرا سنے تو صحیح بھلا کیا بولتا ہے، اس کے پاس کیا دلیل ہے. ایسا نہ کرو. شیطان کسی کی بات تمہارے دل میں اگر اتار دے تو کہیں تمہارا ایمان ہی کمزور نہ ہو جائے. سید اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے سمجھایا تھا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. کیسے چور ہیں؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں. تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. تیری ایمان کی گٹھڑی پر حملہ کیا جا رہا ہے اور تو نیند، غفلت کی نیند سو رہا ہے. تو پلیز جس طرح اپنے مال، بیوی، بچوں، گھر بار کے لیے دعا کرتے ہو، اللہ سے دعا کرتے رہا کرو، مولا میرا ایمان بھی سلامت رکھنا. پیران پیر، پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا مرتبہ کتنا بڑا ہے. آپ ولیوں کے سردار ہیں، مگر آپ دعا کیا کرتے کہ لوگ کہتے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا. یہ فکر کبھی تمہیں ہوئی، ہمیں ہوئی کہ ہمارا ایمان ہم لے کر جائیں گے کہ نہیں قبر میں؟ دعائیں بھی کرنی ہیں، انتظام بھی کرنا ہے. انتظام کیا کرنا ہے؟ ایسی صحبتوں سے، ایسی محفلوں سے، ایسے لوگوں سے دور رہیں. اچھا پھر شیطان نے کیا کیا؟ ایمان چھیننے کے لیے بڑے فارمولے بنائے. فلمی گانوں میں کفریہ کلمات ڈال دیے، گانے گاتے رہیں گے، ایمان سے ہاتھ دھوتے رہیں گے. جوکس، کامیڈی پروگرام، اس میں ایسی مذاق والی باتیں ڈال دی کہ اس کے جوکس سنیں گے، ہنسیں گے، تائید کریں گے اور معاذ اللہ ایمان سے خارج ہو جائیں گے. پتہ بھی نہیں چلے گا. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہ وہ چور ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہارا ایمان تم سے چھن گیا ہوگا.
تو ہمیں بار بار توبہ بھی کرتے رہنا چاہیے، کلمہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے، اور پھر ساتھ ساتھ ان تمام باتوں کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے۔ امیر اہل سنت کو اللہ سلامت رکھے، آپ نے جو بڑی پیاری کتاب ہمیں عطا فرمائی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب، یہ تحفہ ہے امت کے لیے، اسے پڑھو تاکہ اندازہ ہو کہ کتنی بظاہر ہمیں چھوٹی باتیں لگ رہی ہوتی ہیں مگر یہ تو کفریہ کلمات ہو جاتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی فکر نصیب فرما۔ قد افلح المؤمنون، اللہ کہتا ہے کیا فرمایا؟ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب اگلی آیتوں میں کیا ہے؟ کامیاب لوگ کرتے کیا ہیں؟ واٹ از دا ڈیفینیشن؟ ان کے اوصاف کیا ہیں؟ اب صرف یہ آیتیں سن لو، اور اگر ہمارے اندر یہ عادتیں نہیں تو اس کو آج تھام لینا ہے، آج اس پر عمل شروع کر دینا، کیونکہ انعام بہت بڑا ملنے والا ہے۔ آخری آیت سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا کہ انعام کیا ہے۔ ڈرامے عجب عجب شوق پالے میں لوگوں نے، اور یہ احساس نہیں کہ مرنا ہے، اچانک موت آتی ہے، اس کے بعد بندہ کہتا ہے کاش ذکر کر لیتا، درود پڑھ لیتا، تلاوت کر لیتا، نمازیں پڑھ لیتا، صدقہ کر لیتا۔ بعد میں افسوس کرنے سے بہتر ہے ابھی زندگی کو غنیمت جانے، کیونکہ قرآن کہتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے۔ نبی پاک کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، آقا فرماتے آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیز چھوڑ دے، یعنی جو چیز کارآمد نہ ہو نا اس پہ نہ پڑے۔ تو یہ ہم سب نے سیکھنا ہے۔ تیسری بات جو قرآن تیسرا وصف بیان فرماتا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ دینے والا کام کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں انہیں مبارک ہو، ورنہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ بھاری لگتی ہے۔ اچھا ہم آج کل فروٹ خریدتے ہیں، تربوز 5 کلو کا تربوز خریدا، چھلکے سمیت کھاتے ہیں، چھلکا اتار کے کھاتے ہیں؟ چھلکا اتار کے ہی کھاتے ہیں۔ کتنا بڑا چھلکا ہوتا ہے، چھلکا اتار دے تو شاید اندر 4 کلو ہی نکلتا ہوگا۔ کسی ایک بندے کو افسوس ہوا کہ یار 5 کلو کے پیسے دیے، مال تو اندر 4 کلو کا نکلا، نہیں بڑے مزے سے کھا رہا ہوتا۔ مالٹا فوراً کیا کرتے ہیں؟ خریدتے ہی چھلکا اتارتے ہیں اندر سے، حالانکہ چھلکے سمیت خریدا تھا، چھلکا بھی کھا جاؤ نا بھائی۔ نہیں نہیں یہ کھانے کا تھوڑی ہوتا ہے مولانا صاحب، کیا ہو گیا؟ اندر کا کھانے کا ہوتا ہے۔ چھلکا پھینک دو گے؟ ہاں پھینک دیں گے، کوئی نقصان تو نہیں؟ نہیں کیا نقصان ہے؟ پہلے اس چھلکا اتارنا ضروری تھا۔ کیلا خریدا، چھلکے سمیت کھایا، چھلکے بغیر کھایا، چھلکا اتارا، اس کے بعد چھلکے کا کیا کیا؟ جیب ویب میں تو رکھ لیتے یار، کام آتا بعد میں۔ نہیں کسی کام کا نہیں ہے بھائی، اصل اندر کا مال ہے۔ اتنی عقل ہے ویسے آپ میں کہ تربوز بھی چھلکا اتار کے کھاتے ہیں، اس کا چھلکے کو اتارنا ضائع نہیں سمجھتے، مالٹے کا چھلکا بھی ضائع نہیں سمجھتے، کیلے کے چھلکے کو بھی ضائع نہیں سمجھتے، مگر 40 میں 1 روپیہ زکوٰۃ دینے کو بھاری سمجھتے ہیں۔ ادھر 20% بنتا ہے تقریباً، 5 کلو کا تربوز لینا تو اندر سے شاید 4 کلو بھی مشکل سے نکلتا ہوگا، یعنی آپ نے 1 کلو چھلکا پھینک دیا، 20%۔ اچھا یہ ایسا نہیں سال میں 1 تربوز میں چھلکا اتارتے ہیں باقی سارے کھا جاتے ہیں، جتنی بار تربوز لیں گے چھلکا پھینکتے ہیں، ادھر سال میں 1 بار زکوٰۃ ہے، وہ بھی 2.5% ہے، لاکھ روپے ہو تو 2,500 روپے ہیں، مگر یہ بھی لوگوں کو بھاری پڑ رہی ہے۔ عجب شیطان کا وار ہے۔ حالانکہ مزے کی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کہتے ہی پاک کرنے والے کو ہیں، آپ اپنے زکوٰۃ دیں، اللہ آپ کے مال کو پاک کر دے گا، آپ کے بدن کو پاک کر دے گا، آپ کے سرمایہ کو پاک کر دے گا، اللہ کرم فرمائے گا، دنیا بھی پاک ہو جائے گی، آخرت بھی پاک ہو جائے گی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو، سیکیور کر لو۔ کبھی کسی کا موبائل چھن رہا ہے، کبھی کسی کی دکان پہ آگ لگ رہی ہے، کبھی کسی کی جناب فلاں پرابلم ہو رہی ہے، غور کرو زکوٰۃ پوری دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے۔ ہاں زکوٰۃ پوری دو اور یقین کے ساتھ دو، حلال کمائیں اور زکوٰۃ پوری دیں، میرے آقا کے سچے وعدے ہیں، انشاءاللہ فرشتے آپ کے بالوں کی حفاظت کریں گے، آپ کا مال سیکیور ہو جائے گا اور ہمیشہ بڑھتا ہے۔ یہ بزرگ بیٹھے ان سے پوچھو، جو بھی زکوٰۃ دینے والا ہے صحیح طریقے سے وہ اگلے سال زیادہ ہی زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مال بڑھ گیا تو زکوٰۃ بڑھی نا۔ تو زکوٰۃ دینے والے جو لوگ ہیں وہ اللہ کو بڑے پسند ہے۔ کیا فرمایا؟ کامیاب لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، 3 کام ہو گئے، ساتھ ساتھ یاد بھی رکھو نا۔ پہلا کیا تھا؟ نماز میں خشوع و خضوع۔ دوسرا کیا تھا؟ فضول باتوں سے بچنا ہے، فضول باتوں کی طرف رخ نہیں کرنا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ زکوٰۃ پوری دینی ہے۔
چوتھا والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. ترجمہ اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں پس بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں. اس کی اگلی آیت بھی ساتھ پڑھ لیتا ہوں پھر اس پر بات کرتے ہیں. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں. یہاں بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کافی نوجوان بیٹھے ہیں اور یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے. قرآن کہتا ہے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے جو شرعی اجازتیں ہیں وہاں تو اپنی حاجت پوری کرتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی طریقہ اپنائیں گے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں. یہ جو شرمگاہ کی حفاظت ہے, بدکاری سے بچنا ہے, حیا اپنانی ہے, یہ اسلام کو مطلوب ہے اور یہ ان کامیاب لوگوں کا وصف ہے. مگر آج انٹرنیٹ نے, موبائل نے, ٹیلی ویژن نے, فلموں ڈراموں نے جو بد نگاہی کا دور آ کے, پہلے ایک بات یاد رکھنا, پہلے آنکھ بہکتی ہے, پھر دل بہکتا ہے, پھر شرمگاہ بہکتی ہے. پہلا دروازہ ہی بچانا ہوگا, پہلا ہی ڈور جو ہے اس کو بند رکھنا ہوگا. یہ امیر اہل سنت کے نعرے جو ہوتے ہیں نا, یا ان کی جو تحریکیں ہوتی ہیں, ان کی جو توجہ ہوتی ہے, کمال کی باتیں ہوتی ہیں, بہت لوگوں کو بعد میں سمجھ آتی ہیں. تو آپ کا یہ نعرہ لگتا ہے نا, اکثر نظریں جھکی رہیں گی. کیوں بھائی نظریں کیوں جھکی رہیں گی؟ کیونکہ نظریں اٹھیں گی تو بہت کچھ دیکھ لیں گی, اور جب دیکھ لیں گی تو دل بہکے گا, دل بہکے گا تو پھر اللہ نہ کرے شرمگاہ نہ بہک جائے. بدکاری یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے. بدکار لوگوں کو جب جہنم میں عذاب دیا جائے گا نا تو جہنمی بھی ان کے عذاب سے پناہ مانگیں گے. اتنی بدبو آ رہی ہوگی ان کے اندر سے, ان کی شرمگاہوں سے. خدارا میرے بچوں, میرے بھائیوں, اپنے آپ کو بچاؤ, اپنی جوانی کو بچاؤ, ان حرام کاموں سے دور رہو. یہ آج کل بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر اور جناب ٹیلی فون پہ دوستیاں نہ کرو. یہ سب کچھ یہ بربادی ہے, یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. انسان کہتا ہے یار یہ تھوڑے دن جوانی کے کر لوں, بعد میں تو اللہ اللہ ہی کرنا ہے. ارے تمہیں پتہ ہے تم بڑھاپے تک زندہ رہو گے؟ اور اللہ کی بارگاہ میں جوان شخص, سنو, قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ جن خوش نصیبوں کو ملے گا, ان حدیث پاک میں جن 7 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے اس میں اس نوجوان کا بھی ذکر ہے جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. اللہ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. مزہ اسی میں ہے نا. لوگ کہتے ہیں یار جوانی میں جناب بڑے جذبات ہوتے ہیں, چیلنج لیتا ہے بندہ, تو لو نا چیلنج شیطان کے خلاف کہ تو جتنا چاہے بہکا لے, میں تیری باتوں میں نہیں آؤں گا. مگر شیطان کان پکڑ کے, ایسا لگتا ہے نوجوان کو آج کل چلا رہا ہے, حرام دیکھنے کے لیے, حرام سننے کے لیے, حرام کام کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں. نہ کریں ایسا. اولیاء کرام کا شیوا کہا گیا جوانی کی توبہ کو. آج کے دور میں آپ کو دعوت اسلامی کے اندر ایسے ہزاروں لاکھوں نوجوان ملیں گے, وہ بھی تو نوجوان ہیں, ان کا بھی تو دل چاہتا ہوگا گناہ کی طرف جانے کے لیے, مگر وہ قابو پاتے ہیں اپنے نفس پر. سر پر امام میں ہے, چہرے پر داڑھی ہے, اللہ انہیں بھی محفوظ رکھے, ہمیں بھی رکھے. مگر یہ ماحول ایسا ہے کہ جس ماحول میں آ کر ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں. میں آپ کو رب کا کلام سنا رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے کامیاب لوگوں کے اوصاف میں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور سنو, مبارک ہو انہیں جو اپنی شرمگاہوں کو حرام سے بچاتے ہیں. آپ کو میں اگر یہ پوچھوں کہ بتاؤ کون سا ایسا عمل ہے جس میں جنت کی گارنٹی مل جائے؟ ہر بندہ یہی کہے گا یار جنت کی گارنٹی تو نہیں ہے, نیکی کرنی چاہیے, باقی جسے اللہ عطا فرمائے اسے جنت ملے گی. پہلے تو یہ نہیں پتا ایمان کے ساتھ مریں گے نہیں مریں گے. مگر اب میں جو آپ کو حدیث سنانے جا رہا ہوں نا, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں جنت کی گارنٹی عطا فرمائی. ہاں, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو شخص میرے لیے اس چیز کا ضامن ہو جائے. حدیث کا مضمون کیا ہے؟ جو مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ ایک زبان, فرمایا 2 جبڑوں کے درمیان والی چیز, اور دوسری شرمگاہ 2 رانوں کے درمیان والی چیز. ان 2 چیزوں کی جو مجھے گارنٹی دے دیتا ہے, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. مقابلہ ہے نا, شیطان سے بچ لو, اپنی زبان کو حرام سے بچاؤ, غیبت سے, جھوٹ سے, گالیوں سے, فحش باتوں سے.
اور اپنی شرمگاہ کو بدکاری سے، اپنے ہاتھ سے غلط کام کرنے سے بچاؤ، انشاءاللہ اللہ کے نبی کے سچے وعدے ہیں، وہ تمہیں جنت میں ساتھ لے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ ہمیں ان حرام کاموں سے بچنا نصیب فرمائے۔ اس کے لیے پہلے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں، اللہ فرماتا ہے والذین هم لاماناتهم وعدهم راعون، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں، امانت پوری دیتے ہیں، کسی کی امانت ہو اسے خیانت نہیں کرتے، اور وعدے پورے کرتے ہیں۔ ادھر تو حال ہی برا ہے، ایک عجب جملہ مشہور کر دیا کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو۔ ارے وعدہ کہتے ہی اس کو ہے جو وفا ہو، مسلمان کیا وعدہ خلافی کرتا ہے؟ ادھر کسی کو پیسے لینے ہو تو بڑی منتیں کر رہا ہوگا، حضرت بس دے دیں آپ کے، بالکل ٹائم پہ دے دوں گا۔ ادھر پیسے لیے، اس کے بعد اگلا وہی ڈھونڈ رہا ہے میرے پیسے لینے والا کدھر گیا، نہ فون اٹھا رہا ہے نہ جواب دے رہا ہے، جب مل رہا ہے کہہ رہا ہے کل لے لیں، پرسوں لے لیں، بس ہو گیا آپ کا کام۔ ہر بار جھوٹا وعدہ، ہر بار جھوٹی نیت، نہ کرے ایسا۔ کسی بھی چیز کا وعدہ کرے اسے پورا کرے، اور یہ نبی پاک کا طریقہ، یہ سنت رسول۔ یا میں ایک اور بات چھوٹی سی کہہ کر گزر جاؤں، ماشاءاللہ کئی مجھے چہرے داڑھی والے نظر آ رہے ہیں، ماشاءاللہ امامے والے بھی ہیں، بہت اچھی بات ہے، امامہ سنت ہے، داڑھی سنت ہے، بہت ضروری ہے داڑھی رکھنا، مگر ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، سچ بولنا بھی سنت ہے، وعدہ پورا کرنا بھی سنت ہے، حلال کمانا بھی سنت ہے، نرمی کرنا بھی سنت ہے، قرضہ ٹائم پہ لوٹانا بھی سنت ہے۔ تو بہت ساری سنتیں ہم چہرے والی تو اپنا لیتے ہیں، مگر جو کردار والی سنتیں وہ کون اپنائے گا؟ بلکہ میرا ماننا تو یہ ہے کہ جس کے چہرے پہ داڑھی ہے یا داڑھی کے ساتھ ساتھ امامہ بھی ہے، اس کو یہ کردار کی سنتیں زیادہ اپنانی چاہیے، ورنہ زمانہ کہتا ہے کہ دیکھو داڑھی رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے، داڑھی بھی رکھی اور ہمارے پیسے بھی نہیں دے رہا ہے، کاروبار میں جناب ڈنڈی مارتا ہے۔ نہیں، نبی پاک کی سنت اگر داڑھی امامہ ہے تو میرے آقا کی سنت حلال روزی کمانا بھی ہے، مسلمانوں کی خیر خواہی بھی ہے، جھگڑا نہیں کرنا ہے بلکہ معاف کرنا بھی ہے، داڑھی بھی ہے اور منہ پہ گالیاں بھی ہیں۔ ایسے لوگوں کو پاس رکھنا چاہیے ان چیزوں کا، اور خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ کامیاب لوگوں کے اوصاف قرآن بیان کر رہا ہے کہ امانتیں بھی پوری کرنے والے اور وعدے بھی پورے کرنے والے، امانتوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اب یہ ساری بات کمپلیٹ ہو گئی ہے، بس اتنا ہی ہے۔ ایک بار اور قرآن نے ایک اور بات کیا فرمائی؟ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلا وصف کیا تھا؟ نمازوں میں خشوع و خضوع۔ آخری بات کیا ہے؟ نماز کا تو میں پیکج، بندہ کہتا ہے یار 12 دن مزے کروں گا، فردوس مل رہی ہے، جنت کی بھی سب سے اعلیٰ کیٹیگری۔ یا اللہ کتنے دن کے لیے؟ پیکج کتنے دن کا ہے؟ اللہ آگے فرماتا ہے ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، there is no expiry date، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور سنو، میں جب حدیث سنانے جا رہا ہوں نا، جنت الفردوس سے پیار ہو جانا ہے آپ کو۔ یہ ہے کیا چیز؟ یہ جنت کون سی ہے؟ سنو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا خوبصورت فرماتے ہیں، جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ فردوس سب سے اعلیٰ اور درمیانی جنت ہے، اس کے اوپر رحمان عز و جل کا عرش ہے، اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ آقا خود ہی سکھا رہے ہیں، فرماتے ہیں جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے جنت کی دعا مانگے تو جنت الفردوس کی دعا مانگے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ دعا قبول فرما لی تو آخرت میں ملنے والی یہ سب سے عظیم نعمت ہوگی۔ آؤ مل کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ عز و جل ہم سب کو جنت الفردوس میں بلا حساب داخلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بلا حساب جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما۔ اے کریم تیرے دربار میں دعا کرتے ہیں، ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے سارے گھر والوں کو جنت الفردوس میں بلا حساب داخلہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ صلو علی الحبیب۔ اب بتاؤ یار کون کامیاب ہے؟ قرآن نے کہا وہی کامیاب ہے، خالق نے کہا وہی کامیاب ہے، اور بہت لمبی لسٹ نہیں ہے، اگر پکڑ لو نا، یاد کر لو آج، اور ٹارگٹ بنا لو زندگی کا، یہ 6-7 کام کر کے رہوں گا، اس میں ڈنڈی نہیں ماروں گا، یہ پورے کروں گا۔
اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تم سے جب راضی ہوگا تمہاری دنیا بھی اچھی کر دے گا، آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ اللہ کرے کہ میں بھی ان کامیاب لوگوں میں شامل ہو جاؤں، آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس پیارے مہکے مدنی ماحول میں ہمیں یہ پیاری پیاری باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ آپ بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، اجتماعات میں آتے رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، ایسے بیان سنتے رہیں اور ایسی صحبت اپناتے رہیں۔ نمازیوں کے ساتھ بیٹھو گے تو نمازی بنو گے نا، شرابیوں کے ساتھ بیٹھ کر تو نمازی نہیں بن سکتے، جواریوں کے ساتھ بیٹھ کر تو آپ اللہ کے پسندیدہ بندے نہیں بن سکتے، بے حیائی اور بدکاری کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے اور کہ میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر پاؤں گا، نہیں ہو پائے گا۔ آپ کو محفل بدلنی ہوگی، آپ کو ماحول بدلنا ہوگا۔ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، بھلے بدے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا بھاوے بلے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ کہتے ہیں یہ اچھے لوگ پتہ ہے کیسے ہوتے ہیں، یہ اچھا ماحول ایسا ہی ہے جیسے عطر والے کی دکان ہے۔ عطر والے کی دکان پہ جاتے ہیں نا، دو فائدے ہوتے ہیں، سیمپل بھی لگاتا ہے فری میں، نہ لگائے سیمپل پھر دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے، ویسے ہی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، فری میں فائدہ ہی ہے نا، نقصان ہی نہیں ہے نا۔ سودا بھاوے ملے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، بہت ساری خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہے، یہ اچھے لوگوں کا فائدہ، بیٹھے بھی رہو تو کچھ نہ کچھ مل ہی رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں برے بدے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں،